من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. پچھلی آیات سے تحویل قبلہ کے متعلق بیان چل رہا ہے، اور جو آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے اس میں پہلی آیت سے متعلق ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی. چنانچہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس سے متعلق گفتگو گزشتہ ہفتے ہو چکی تھی. یعنی اب اس جھگڑے میں پڑنے کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ آ گیا کہ اب قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو کعبہ قرار دے دیا گیا ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے عبادت کرنے کو لازمی قرار دے دیا گیا. اب اس میں گفتگو کرنا، حجت بازی کرنا، اب یہ سب فالتو کی باتیں ہیں. اب انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے خیر وجود میں آئے، جس سے فلاح وجود میں آئے، ان کاموں کی طرف سبقت کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم خواہ کہیں رہو یا تم خواہ کہیں ہو، اللہ تعالیٰ تم کو حاضر کر دیں گے. یعنی انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، لیکن رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے. کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے، ایسا نہیں ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کو 3 مرتبہ بیان فرمایا. یعنی اس کو سکرر بیان کیا گیا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 3 مرتبہ اس کو مکرر بیان کیا گیا. تو کیوں؟ تاکید. بار بار اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کی علماء نے مختلف حکمتیں لکھی ہے. پہلی حکمت یہ کہ تاکید، اس میں کوئی شبہ نہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، یعنی یقینی ہونے کے لیے کہ یہ بات یقینی ہے، تو آدمی بار بار کہتا کہ نہیں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تاکید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار بیان فرمایا تاکہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت انسان کے دل میں بیٹھ جائے. یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ اب حتمی حکم ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف یہ مکہ ہی میں خاص نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی مکے میں موجود ہو تو قبلے کا رخ کرے. قبلے
سامنا کرے، مکے سے باہر چلے جائے تو پھر ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مکے میں ہو جب تو عین قبلہ شرط ہے، قبلے کے سامنے ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ مکے سے باہر ہو تو ادھر جہت کرنا، ادھر رخ کرنا، اور اگر آپ کہیں دور دراز چلے جاؤ یعنی سفر میں نکل جاؤ تب بھی اسی کی طرف رخ کرنا، یعنی بتلانا یہ ہے کہ اب آپ کو ہر حال میں، خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں ہو، اب آپ کو رخ کعبۃ اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، اب کسی اور طرف نہیں کرنا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں، جہاں سے بھی آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھا کیجئے۔ یہ خاص مخاطب جو ہے، اس میں خاص کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس طرف بھی آپ نکلیں، یعنی سفر میں، مراد سفر ہے کہ جس طرف بھی آپ سفر میں نکلیں، لہذا نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بالکل حق ہے اللہ کی جانب سے، یعنی اب یہ جو حکم آ گیا ہے اب یہ قطعی حکم ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہا نا، جو تمہاری ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، چنانچہ یہ یہود اعتراض کر رہے تھے نا، مختلف اعتراضات کر رہے تھے۔ کیا اعتراضات کر رہے تھے؟ یہ اعتراض یہ کر رہے تھے کہ اگر یہ دین حق پر ہوتے تو پھر انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیوں شروع کر دی؟ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے گمراہی پر تھے، اب حق پر آ گئے۔ نعوذ باللہ، یہود نے کیا کرنا شروع کیا؟ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا گیا، نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے ہیں، تو اگر ان کا دین برحق ہوتا، جیسا کہ توریت میں بیان کیا گیا کہ ان کا قبلہ بیت اللہ رہے گا، مسجد حرام رہے گی، اور یہ بیت المقدس کی طرف، تو معلوم ہوا کہ یہودیت، ہم لوگ حق پر ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دی، چنانچہ اس کو بھی رد کیا ہے اگلی آیت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں، جو کچھ تم یہ کہہ رہے ہیں، جو اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تیسری مرتبہ، یعنی تاکیدی حکم۔ تو یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ عام حکم ہے تمام مسلمانوں کو۔ کیا حکم ہے؟ آپ جس جگہ سے بھی باہر جائیں، باہر نکلیں، یعنی مراد کیا ہے؟ سفر میں جائیں، فولی وجہ کا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ ہم نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، اگر یاد ہو، کہ اگر انسان سفر کی حالت میں ہے تو چونکہ سفر کی حالت میں بھی انسان کو اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو چونکہ سفر میں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین کا سفر ہے، اور آدمی ٹرین میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ رخ کدھر ہے، گاڑی کدھر کو گھوم رہی ہے، الا یہ کہ آدمی کثرت سے سفر کرتا ہے، اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، تو الگ بات ہے۔ تو اگر آپ پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے تو آپ تحری کریں، غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد دل جس طرف مطمئن ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے آپ۔ اور آج کل کمپاس وغیرہ چل گئے، موبائل میں بھی آ گئے، قبلہ قطب نما موبائل وغیرہ میں بھی آ گئے، اس کو بھی رکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں قبلہ کدھر ہے، یعنی وہ یقین کا ایک ذریعہ ہے۔ مکمل یقین اس پر نہ کرے، اس کو دیکھ کر پھر دل کا اطمینان دیکھے کدھر ہے، جدھر دل مطمئن ہو ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کر لی جائے گی۔ یہ سفر کی حالت ہے، تو کوئی بتانے والا بھی وہاں موجود نہ ہو، اور اسی طرح انسان پہچانے کیسے، تو یہ علامتیں ہیں۔ یا اگر آدمی وہ بھی نہیں چلانا جانتا ہے تب کیا کرے، تو کسی سے پوچھ لے بھائی پورا پچھم کدھر ہے، وہ پچھم میں ہو تو ذرا سا دائیں طرف کو، بائیں طرف کو تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے تو آدمی جو ہے بس اصل کیا ہے اس طرف جہت رخ کرنا ہے۔
عین کعبہ شرط نہیں ہے، تو لہذا جب غیر مکی کے لیے عین کعبہ شرط نہیں، اس کی طرف جہت کافی ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو فرما یہاں عام حکم ہے، سب کو، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں رخ کر کے نماز کس طرف پڑھنی ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب یہ قطعی فیصلہ آ چکا ہے، آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے، وحیث ما کنتم، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، یہ دیکھو عام حکم دیا جا رہا، اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کرنے کا موقع نہ رہے، یعنی گفتگو نہ رہے، گفتگو کرنے کا موقع نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں جو بے انصاف ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود اور مشرکین دونوں ہیں، اسی کو بیان کیا گیا لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ ابھی بات ہم نے بتائی کہ چونکہ یہود یہ کہہ رہے ہیں، جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین برحق ہے، اگر ان کا دین برحق ہوتا تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں ملتا؟ حالانکہ ان کے متعلق تو لکھا کہ ان کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ مسجد حرام کی طرف جو پیشین گوئی دی گئی ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار اور ان کو متبع ہیں، تو یہ پیروکار کہاں ہوئے؟ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المسجد حرام ہے اور انہوں نے اس کی تعمیر بھی کی ہے، تو پھر جو ہے یہ ان کے پیروکار کہاں ہوئے؟ پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہود نے اس معنی کر کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا دین حق نہیں ہے، باطل ہے۔ ادھر مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کے متبع ہوتے تو ادھر نہ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر سکرر 3 مرتبہ حکم دیا کہ جب بھی تم نماز باہر مقامی طور پر ہو، حضر میں ہو یا سفر میں ہو، رخ ادھر ہی کرنا ہے۔ تمہارا قبلہ اب جو ہے مسجد حرام ہی ہے، لہذا لیکن یہ چونکہ ان کا مزاج اعتراض کا، یہ اس کے باوجود حجت کریں گے، اعتراض تم پر کریں گے۔ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے اعتراض کرنے کی، یہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے، کتنی ہی ان پہ حجت اور دلیل قائم کر دی جائے، یہ اعتراض کرنے سے بعد آنے والے نہیں ہیں، لہذا تم کو خوف مت کھاؤ ان سے، یہ تو حجت کرتے رہیں گے۔ جب یہ حجت کرتے ہی رہیں گے تو لہذا ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ خوف کس سے کھانا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے، اسی کو بیان کیا گیا۔ کیا؟ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے، کوئی گفتگو کرنے کا موقع نہ باقی رہے۔ یعنی جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو اب یہ یقینی، اب کوئی حجت ان کے پاس نہیں رہی کہ بیت المقدس کی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ حجت بن رہی ہے کس بات کی؟ کہ دیکھو جیسے یہود کہہ رہے نا ہمارا قبلہ برحق ہے، اگر برحق نہ ہوتا تو ان کو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ادھر ہی پڑھنا ہے تاکہ ان کے لیے یہ حجت باقی نہ رہے، یہ جس چیز کو حجت بنا رہے تھے وہ حجت ختم ہو گئی۔ تو لہذا جب وہ حجت ختم ہو گئی اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ توریت کے مطابق ان کا قبلہ تو مسجد حرام ہے، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر بیت اللہ کی مسجد حرام کی طرف حکم ہو گیا تو لہذا یہ حق ہوا توریت کے مطابق، تو تم اس کو قبول کر لو۔ لیکن یہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے، اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی، سامنے والا آدمی حق بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے بحث مت کرو۔ یاد رہے گی بات، یہ اصولی طور پر بات یاد رکھنا۔
اگر سامنے والا تمہیں قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ بحث ہی کرتا رہے گا، حق دلائل کے ساتھ سامنے آ بھی جائے تب بھی تمہاری بات ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع مت کرو، الگ ہو جاؤ اس سے۔ اور ہاں، اگر کوئی حق کی تلاش میں آیا اور وہ حق کو سمجھنا چاہتا تو آپ اس کو سمجھاؤ، واقعتاً اگر وہ حق کا طالب ہوگا اور آپ نے دلائل کے ذریعے اس کو سمجھا دیا تو وہ مان لے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس بات کو مان لے گا، وہ کٹ حجتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو مطلوب حق ہے۔ تو لہذا ایک بات یہ بھی نکل کر آئی کہ جب کسی چیز کا دلائل سے حق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر انسان کو آمنا صدقنا اس پر کہنا چاہیے، کٹ حجتی نہیں کرنی چاہیے، اپنی بات کی پچ نہیں کرنی چاہیے۔ جب دلائل سے ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو گیا اس کو تسلیم کر لو کہ ٹھیک ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے تفاسیر کی یا احادیث کی، بہت ساری جگہ ایسا آپ کو ملے گا کہ ایک بات ایک عالم نے بیان کی، لیکن وہ بات جب دلائل کی روشنی میں دیکھی گئی تو صحیح نہیں، ان تک جب وہ دلائل پہنچے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ اس میں کٹ حجتی کرنا، اپنی بات کی پچ کرنا، اپنی بات کو اونچا رکھنا چاہے غلط ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اب کوئی دلیل ان کے پاس باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اب دائمی طور پر حکم ہو گیا کب ادھر ہی کو رخ کر کے آپ کو عبادت کرنی ہے، اب یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا قیامت تک۔ لہذا جب کسی چیز کا حق ہونا واضح ہو جائے تو ہمیں حق پر جم جانا چاہیے۔ جب کسی چیز کا حق ہونا ثابت ہو گیا اب ہم کو اسی پر جمے رہنا چاہیے، کوئی کچھ بھی کہے کہتا رہے۔ بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر یہ بات دلائل کے ذریعے واضح ہو گئی اور آقا نے بیان فرما دیا اور قرآن کہہ رہا ہے اور آیات شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی کہ تمہیں عبادت اسی طرف رخ کر کے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے کرنی ہے۔ تو اب صحابہ جم گئے، اب کوئی کتنا اعتراض کر رہا وہ کرتے رہے، کہ دیکھو یاد رکھو کسی آدمی نے یہ ٹھان لی کہ مجھے اس کی بات ماننی نہیں ہے چاہے صحیح ہو، تو آپ ہزار دلائل دے وہ بات آنے والا نہیں۔ عقائد میں ایک مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، ایک مسئلہ آتا ہے کہ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آگ میں جلانے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، تو اس میں احراق کی صفت ہے جلانے کی، تو وہ مانتے نہیں، انہیں ہزار دلائل دیے گئے۔ جب وہ نہیں مانے تو ان سے کہا گیا کہ آخری دلیل ان کے لیے یہ ہے کہ آگ دہکائی جائے، انہیں ڈال دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں احراق کی صفت جلانے کی صفت ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ دلائل سے نہیں مانتے، آدمی دلائل سے نہ مانے، اسی لیے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اگر کسی کے دلیل سے بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانچویں دلیل جو اتاری، 4 کتابیں اتاری، پانچویں دلیل ڈنڈا اتارا ہے۔ کیا اتارا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈا اتارا کہ 4 چیزوں سے جب بات سمجھ میں نہ آئے تو ڈنڈے سے ایک دم آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے پوچھتے ہیں کسی مجرم سے کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، اور جب اس پہ ڈنڈا بجاتے ہیں تو وہ سب کچھ اگل دیتا ہے، سب کچھ اگل دیتا ہے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ ڈنڈے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن وہ ڈنڈا کون استعمال کرے گا؟ اس کا استعمال ہر ایک کر سکتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی اگر قاضی کے سامنے اگر اسلامی نظام ہو اور قاضی کے سامنے مسئلہ آئے تو پھر اس پر بعض مرتبہ قاضی بعض چیزوں میں حکم دے گا کہ اس پہ کوڑے لگاؤ۔ اب ہر آدمی کوڑے نہیں لگا سکتا، یہ کوڑے لگانے کا حکم جو ہے اسی کو ہے، قاضی لگوائے گا حاکم سے۔ تو اس لیے اب آدمی یہ سوچو کہ صاحب تفسیر میں سنا تھا کہ 4 چیزوں سے بات نہ آئے تو 5واں ڈنڈا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈنڈا بجا دیا اور پھر اس نے پولیس میں شکایت کر دی، پھر آپ پر ڈنڈا بجے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال تو جو لوگ نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کتنا ہی سمجھا دیں وہ مان، جب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ مجھے کسی کی ماننی نہیں ہے تو بھئی اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔
لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں جو بے انصاف ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم پر اترے ہوئے ہیں، جو ظلم کے خوگر ہیں، جو بے انصافی کا خوگر ہے، جن کے مزاج میں نا انصافی آ گئی ہے، تو وہ انصاف کیسے کر دیں گے؟ حالانکہ یہ جانتے اور بوجھتے، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر بھی وہ انصاف نہیں کر سکتے۔ اور آج اس کا تجربہ آپ کرتے رہتے ہیں، ہوا چنانچہ جانتا ہے، ظالم جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور انصاف کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غیر منصفانہ بات کرتا ہے، وہ غیر منصفانہ تحریریں لکھ کر دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بے انصاف ہے، جو ظلم کے خوگر ہے، تو کیا ہے؟ فلا تخشوہم، تو ایسے لوگوں سے اندیشہ نہ کرو، ایسے لوگوں سے مت ڈرو، ایسے لوگوں سے مت ڈرو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بے انصاف ہے، ناحق پر ہے، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اگر ظلم پر اترے ہوئے ہیں، تم حق پر ہو، جمے رہو، وہ ظلم کرتے رہے، تم ڈٹے رہو، جم جاؤ حق پر، مت ڈرو ان سے، بلکہ وخشونی، اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے، اور تمام روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں، ان تمام کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے وہ پلٹ سکتا ہے، لہذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں، ظالم کا خوف مت کھاؤ، دل میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تخشوہم، تو ایسے لوگوں سے اندیشہ نہ کرو، ایسے لوگوں کا خوف نہ کھاؤ۔ کون؟ جو ظالم ہے، جو ظلم پر اترے ہوئے ہیں، جو ظلم کا خوگر ہے۔ وخشونی، مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر جو میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پر رہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب تم جمے رہو گے اور ڈٹے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، کسی اور کا ڈر تمہارے قلوب میں نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دیں گے اور تمہیں راہ پر جما دیں گے، پھر تمہیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تاریخ پڑھو کہ ان کے دل میں جب اللہ نے حق کو اتار دیا تو اللہ نے ان کو حق پر جمع بھی دیا۔ کیسے حالات آئے ان کے ساتھ، کیسے حالات آئے، لیکن وہ حق سے بال کے برابر بھی ہٹے نہیں، جمے رہے۔ انہیں چیر دیا گیا، انہیں جو ہے تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹا دیا گیا، لیکن وہ حق سے انہوں نے انحراف نہیں کیا، وہ حق پر جمے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی چیز کا حق ہونا واضح ہو جائے تو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب ہمیں اس پر جمے رہنا چاہیے۔ لہذا یہاں تک جو تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا وہ یہاں مکمل ہو گیا، اور یہ بات تا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پر اس حکم کو نازل کر دیا گیا کہ اب قبلہ مسجد حرام ہی رہے گا، اب یہ قبلہ تحویل ہونے والا نہیں، بدلنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہے وہ ادھر ہی کو رخ کر کے عبادت کریں گی، کسی اور جہت کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، بیت اللحم کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، یا کسی اور چیز کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، وہ رخ کیا جائے گا صرف اور صرف بیت اللہ کی طرف۔ تو یہاں تک جو حکم چل رہا تھا، جو بیان چل رہا تھا تحویل قبلے کا، آج کی آیت پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ذکر خیر ہے، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور حق پر جمع رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والی اے اللہ آنے والے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ خدا بند قدوس ہمیں دین حق پر جما دے، اے اللہ دین حق پر جما دے، ہر قسم کے زیغ اور برائی اور ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو
مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ ان کی اعانت فرما، ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی حمایت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ، تمام مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے جو اوقاف جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ تمام اوقاف کی حفاظت فرما اے اللہ، تمام اوقاف کی حفاظت فرما۔ خدا بند قدوس ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا دے اے اللہ، سنتوں پر چلنے والا بنا دے، احیاء سنت کا ذریعہ ہمیں بنا دے اے اللہ، خرافات سے، لغویات سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو سنت و شریعت پر جما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ رب کریم ہمارے قریبی رشتہ دار، یہ دور کے ہو اے اللہ، محلے کو ہو، پڑوس کے ہو، جو بھی دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جتنے مومنین آج تک جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، وہ آخرت اے اللہ وہاں کی بہاریں ان کو عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں داخل ہے، ہمارے قریبی ہو دور کے ہو، ان تمام کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ اور بدر رانا کے والد کو اللہ اٹیک آیا ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہے، ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔